नाज़रीन, 44वें FPCCI एक्सपोर्ट अवार्ड्स की तकरीब जारी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी खिताब कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉमर्स के लोग और जिनको अवार्ड्स मिले, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी ख़ुशी है कि 44वें एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी अवार्ड्स के अंदर मैं शरीक हूँ और आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने एक्सपोर्ट्स के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल की। और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ी सख्त ज़रूरत है एक्सपोर्ट करना और ज़ाहिर है उसके साथ साथ इंपोर्ट भी हो, एक बैलेंस रहे, नौकरियां मिलती हैं, टैक्सेशन बढ़ जाता है, बिज़नेस एनवायरनमेंट बेहतर होती है। इसके लिए इस हुकूमत ने, मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि बड़ी कोशिशें की। उसके अंदर सबसे बड़ी कोशिश तो ये होती है कि मुशावरत आपके साथ जारी रही। मुशावरत के बग़ैर अगर बंद कमरों में या ब्यूरोक्रेसी में हम समझें या हुकूमत के लोग ये समझें कि सब कुछ वो जानते हैं, तो असल हकीकत जो लोग ग्राउंड पर हैं उनको पता है। और मुशावरत के बग़ैर जो पॉलिसियाँ बनती हैं वो इतनी कामयाब नहीं होती, फेल भी होती हैं और इतनी कामयाब नहीं होती। तो ये तो एक बड़ी अच्छी कैफियत है जिसमें आप आएँ। तिजारत बज़ाते ख़ुद और इंटरनेशनल तिजारत उसके साथ साथ हमेशा उसके असरात दुनिया भर की कैफियत की वजह से होते हैं। आज मैं इस बात का ज़िक्र कर रहा था और वो कैफियत कभी कंट्रोल में होते हैं, कभी नहीं होते। आज मैं इस बात का ज़िक्र कर रहा था एक और तकरीब के अंदर कि जो सिविलाइजेशंस दुनिया में बनी है वो दरियाओं के साथ बनी है। पुरानी डैन्यूब यूरोप के अंदर, टाइग्रिस, यूफ्रेट्स मिडल ईस्ट के अंदर, दरियाए नील अफ्रीका में के शुमाल के अंदर, और फिर दरियाए सिंध। तो 5 दरियाओं के साथ सारी सिविलाइजेशंस 3-4 हज़ार साल पहले बनी। और मोहनजोदारो का मैं ज़िक्र भी कर रहा था कि बड़ी ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन थी। उस ज़माने में कोई और सिविलाइजेशन इस बात का दावा नहीं कर सकती कि बड़ी ऑर्गेनाइज्ड लिविंग थी। नक्शे बने थे जिसकी बुनियाद पर मकान बने थे, जिसकी बुनियाद पर सीवरेज सिस्टम बना था, जिसकी बुनियाद पर दरियाए सिंध से पानी आता था और हर घर में जाता था। इतनी ऑर्गेनाइज्ड। और ये पाकिस्तान जिस खित्ते में है उसी खित्ते की कहानी सुना रहा हूँ, दुनिया में कहीं नहीं था। अच्छा, आबादियाँ बनी, इधर मकान बन गया, उधर मकान बन गया, गली ये घूमती हुई यूँ बनी। आप यूरोप जाइए, यूरोप के अंदर भी आपको बहुत सारी जगहों पर यही नज़र आएगा। आप यहाँ 3000 साल पहले एक मैश पर मकान बने और पहले प्लानिंग हुई क्योंकि सीवेज सिस्टम पहले बना, घरों के अंदर लैट्रीन्स बने। तो इतनी ऑर्गेनाइज्ड लिविंग एक कौम ने जिसको साबित किया। अच्छा, फिर मैं जो बात आपसे कर रहा था वो ये नहीं कर रहा था कि कितना यहाँ अच्छी सिविलाइजेशन थी। उसके अंदर मैंने ये देखा कि कहाँ ख़त्म क्यों हो गई, अचानक गायब हो गई। ना वहाँ हथियार बनता था, ना वहाँ दीवारें थीं, ना वहाँ हमला हुआ। ख़त्म क्यों हो गई? ख़त्म इस वजह से हुई कि शायद दरियाए सिंध ने अपना रुख बदल लिया। तो सारा पानी का सिस्टम, सारा सीवेज का सिस्टम, वो सब गड़बड़ हो गया और लोग दरिया के साथ कहीं और हिजरत कर गए। तो कुछ आफात, कुछ कैफियत ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंट्रोल में नहीं है। मिसाल के तौर पर छोटी सी बात आपने कही, बहुत बड़ी बात है आपके लिए, कि कंटेनर्स की कीमतें बढ़ गई। अब हुकूमत मिसाल के तौर पर क्या कर सकती है? उसको सब्सिडाइज़ करे या गंदम को सब्सिडाइज़ करे? बड़ा मुश्किल काम है। दुनिया में जिस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो पाकिस्तान की हुकूमत जब सब्सिडाइज़ करने जाती है तो बड़ी मुश्किल में आती है कि कहाँ सब्सिडी पहुँचे, जो इफ़ेक्टिव है वहाँ तक पहुँचे। भूख के हवाले से सब्सिडी करे। कोविड के दौरान बहुत बड़ा काम किया कि आप सब लोगों ने अपनी जेबों में हाथ डालकर अपने मज़दूरों को, अपने लोगों को एहतियात किया आपने कि कोई भूखा ना रहे पाकिस्तान के अंदर। हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए काम किया। तो एक बहुत बड़ी सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी, जबकि हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती थी। चाइना के अंदर वो 3 महीने या 6 महीने भी बंद कर दें तो उनकी जेबें उनकी अपनी मेहनत के साथ इतनी गहरी हैं कि वो 3, 4, 5, 6 महीने
ٹوٹل اسٹیٹک اکانومی کو بھی وہ سپورٹ کر لیں گے, اپنے لوگوں کو سپورٹ کر لیں گے. ہمارے وہ ذخائر نہیں ہیں. خیر وہ بات چلتی چلی جائے گی, مگر میں آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ ماشاء اللہ آپ نے محنت کر کے ایکسپورٹ کی, ایکسپورٹ کے ذریعے اور آپ کی انڈسٹری بنی. ایک تو میں یہ سوچ رہا تھا بیٹھ کر کہ انڈسٹری کا زمانہ تو تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن آیا, انڈسٹری کا زمانہ تو بعد میں آیا. آج سے 200-300 سال پہلے صرف کامرس ہوتی ہوگی, بنانا اور کامرس پروڈیوس کرتے تھے کاٹیج انڈسٹریز میں, تو چیمبرز آف کامرس ہوتے تھے. پھر جب انڈسٹری 200 سال کے اندر انڈسٹری ٹیکسٹائل کے اندر, اسپننگ کے اندر ٹیکسٹائل میں بنی, کول کے اندر انڈسٹری بنی, پھر مینوفیکچرنگ کے اندر, تو پھر انڈسٹری بھی کامرس اینڈ انڈسٹری ہو گیا. ایک چیز کا یہاں ذکر نہیں ہے جو آپ سے آگے تیز تیز بھاگ رہی ہے, وہ ہے آئی ٹی. بالکل مسنگ ہے, آپ کے ٹائٹل میں مسنگ ہے, آپ کی سوچ میں موجود ہے, مگر آئی ٹی تو اتنی تیزی سے بھاگ رہی ہے کہ اس کے آگے برک اینڈ مورٹر انڈسٹریز پیچھے رہ گئیں. سب سے بڑی وضاحت تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ ٹاپ 10 انڈسٹریز یا ٹاپ 10 کمپنیز کو دیکھیں گے تو آئل اینڈ گیس, مینوفیکچرنگ, کارز, اس سے نکل کر اب آئی ٹی بیس, سافٹ ویئر بیس, ایپل, گوگل, مائکروسافٹ, ٹینسینٹس, یہ انڈسٹری, یہ چیزیں آگے آ گئیں. تو لہٰذا میں تجویز کر رہا ہوں کہ جب اپنے آپ کو دوبارہ کرسچننگ کیجیے گا, کرسچننگ کہتے ہیں نام رکھنے کو, تو ممکن ہے آپ اس کو سوچیں کہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف آئی ٹی, چیمبرز ہی بنوائیے, آئی ٹی, کامرس اینڈ انڈسٹری, تو کمپریہنسو کیفیت آ جائے گی. تو آئی ٹی سیکٹر کو مت بھولیں. وہ برک اینڈ مورٹر میں بہت ذکر کرتا رہتا ہوں کہ برک اینڈ مورٹر میں ٹائم لگتا ہے. آپ نئی انڈسٹری بنانے جاتے ہیں 2-3 سال پلاننگ کے اندر, پھر فائنینشیل کلوجر کے اندر, فیزیبلٹیز کے اندر, پھر کھڑا کرنا ہے انڈسٹری کو, پھر اس کو پروفٹ میں لے آنا, بڑا ٹائم لگتا ہے. آئی ٹی سیکٹر کے اندر بہت کم ٹائم, اور میں مثالیں یہاں نہیں دوں گا, بڑی مثالیں پاکستانیوں کی بھی موجود ہیں, آپ واقف ہیں اس بات سے. تو لہٰذا انکریج کیجیے اپنے آپ, خود بھی انویسٹ کریں. دس از دا نیو ایرا, یہ نیا تیل ہے, یہ نئی سوچ ہے جو ذہن کے ساتھ چلتی ہے. اس میں نئی پود, نئی قوم, نوجوانوں کا کلچر بہت. میں یہاں جب آیا اس پریسیڈنسی میں تو میں نے یہ دیکھا کہ بیوروکریٹک ایٹیٹیوڈز بھی اس کو پہچان نہیں رہے تھے. خاندانوں میں اس چیز کو پہچانا نہیں جاتا, وہ بیسیکلی برک اینڈ مورٹر انڈسٹری کی طرف ہیں. اس کے لیے اب محنت کوشش کرنی پڑے گی. آپ نے یہ فرمایا کہ اپارچونیٹیز ایمرج ہوتی ہیں, اور وہ ممالک اور وہ لوگ آپ میں سے, تاجروں میں سے بھی, انڈسٹریز میں سے بھی, جنہوں نے پہچان لیا کہ اس سیکٹر میں انویسٹ کروں گا, اور آپ نے سونا بھی کمایا مگر پہچانا, تو وہ اپارچونیٹیز آپ نے ذکر کیا مثال کے طور پر کہ چائنا کے ساتھ, یہاں پر اگر چائنا کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے یا ویجز بڑھ رہی ہیں, یہ جو کچھ بھی ہے, تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنی انڈسٹری باہر لے جائیں اور پاکستان میں لائیں اور چلائیں. اچھا, اگر آپ صرف حکومت پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو گاہک تلاش کر کے دے, تو یہ حکومت کرتی نہیں ہے, مگر آپ کے لیے راستے کھولتی ہے. جب آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب پرائم منسٹر صاحب باہر لے جاتے ہیں تو آپ کچھ لوگوں کو لے بھی جاتے ہیں تاکہ ایک کمیونیکیشن بنے. پچھلے دنوں میں نے ایک کمپنی دیکھی لاہور کے اندر, وہ چائنا کی چیلنج کے نام سے, اور وہ یہاں 8 مہینے میں سیٹ اپ ہوئی, اور ان کی ایکسپورٹ تقریباً 70 یا 80 ملین ڈالر ہو گئی ٹوٹل چائنیز انویسٹمنٹ. مگر بیوروکریسی نے, لوگوں نے, ہم نے, وی بینٹ اوور بیکورڈز ٹو ہیلپ دم. اب وہ ورڈ آف ماؤتھ چلے گا. میں جب جاپان گیا تو میں نے وہاں ان کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے میں نے کہا کہ تم لوگوں کا ایکسپیرینس پاکستان میں تو بہت ہی اچھا ہے. آٹو انڈسٹری پاکستان کے اندر صرف جاپنیز رہی اینڈ آلویز پروفٹ میکنگ, تو تم لوگ تو عادی ہو, تم لوگ واقف ہو. جیسے اوورسیز پاکستانی جب پاکستان میں کاروبار کرے گا تو واقف ہے یہاں کے کلچر سے, یہاں کے لوگوں سے, تو اس کے لیے زیادہ آسانی ہے بمقابلے کو کوئی امریکن یا یورپین خود یہاں آ کر اکیلا شروع کرے. اسی وجہ سے لوگ جوائنٹ وینچرز بناتے ہیں. تو لہٰذا اپارچونیٹیز بڑی ہیں, پہچاننے کی دیر ہوتی ہے.
कोविड ने बहुत सारी चीज़ें पहचानवा दी, डिस्टेंस लर्निंग पहचानवा दी, हाइब्रिड लर्निंग पहचानवा दी, थी मौजूद, टूल्स मौजूद थे, 10-15 साल से टूल्स मौजूद थे। मुझ जैसा आदमी चाइना में तकरीर कर रहा था कि डिस्टेंस लर्निंग करो, पाकिस्तान ने पहचाना नहीं। और मेरे यहाँ आने के बाद भी अगर कोविड नहीं होता तो मैं मेहनत ही करता रहता, मगर पाकिस्तान में पहचाना नहीं जाता ये कैफियत के देखो डिस्टेंस लर्निंग हो सकती है। तो मैं उस डायरेक्शन में भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसमें भी मेरे पास बहुत कुछ है कहने को कि तालीम हायर एजुकेशन के अंदर कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लोग जो इंटरमीडिएट करें वो हायर एजुकेशन की तरफ जाएं। मगर आपसे मखसूस मेरी दरख्वास्त भी है, जो आप कर रहे हैं यकीनन करते रहिए। आपने कुछ अपने प्रॉब्लम्स का जिक्र किया, मैं सारी उम्र ये सुनता रहा हूँ कि हम टैक्स देना चाहते हैं, मगर कहीं बात बनती नहीं है। जब टैक्स लगता है तो एक परेशानी की कैफियत है, और आप भी परेशान होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो टैक्स लगा और टैक्स वाला जो हमारे पास आकर बैठ जाएगा तो हमें तंग करेगा, या रिश्वतखोरी का बाज़ार गर्म होगा। तो ये आपकी कंसर्न्स बड़ी जेन्युइन है। मगर इस हुकूमत ने ख़ास तौर पर यह अहतमाम किया कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकॉनमी प्रायोरिटी है। इसके अंदर अगर रेजिस्टेंस होता है तो वो नामुनासिब है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि तंग ना हो आप, डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। आप बहस इस बात पर करें कि टैक्स कम करो, इस पर नहीं कि डॉक्यूमेंट मत करो इकॉनमी को। कोई तुक नहीं बनता कि जी आप डॉक्यूमेंट नहीं करें हम देंगे आपको टैक्स। भाई अगर हुकूमत ज़्यादा टैक्स कर रही है तो कहो कि कम करें, मगर डॉक्यूमेंट करें। ये बेइंतहा ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है। और बहुत सारे फॉरेन मल्टीनेशनल्स यहाँ आकर टैक्स देकर कमाई करती हैं, तो हम क्यों टैक्स इवेट करें? और आप लोग करना नहीं चाहते, आप लोग रिस्पॉन्सिबल टैक्स पेयर्स हैं, आप लोग नहीं करना चाहते। मगर पाकिस्तान के अंदर इस बात का इम्कान है कि डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो लिहाजा उस वहाँ गड़बड़ होगी। हुकूमत टैक्स नहीं करेगी तो आपको बेनिफिट्स कैसे देगी? आप बेनिफिट्स के भी हम चाहते हैं कि हमें बेनिफिट मिले, कुछ ज़रा सा और यहाँ पर आप हल्का कर दें, यहाँ पर टैक्स कम कर दें, यकीनन करें। मगर देखो टैक्स लेकर ही तो नीचे की सब लोगों की रोज़ी, लोगों का काम, लोगों को हैंडल करना, एहसास प्रोग्राम है, जो कुछ भी है टैक्स के साथ ही तो चलता है। टैक्स नहीं होगा तो मामला मसला है। यही आपने फरमाया कि सर्कुलर डेट मिसाल के तौर पर एक इशू बना हुआ है। अब उसको कहीं ना कहीं से रेवेन्यू तो आएगा ना। ये तो बिल्कुल आप कारोबारी लोग हैं, आप जानते हैं कि कोई तेल का कुआं निकल आए तो एक्सपोर्टर की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद ही एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? तो या तो अगर वो नहीं है तो हमारी मेहनत ही हमारा तेल है। आप जो मेहनत करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, यही हमारा तेल है। और तेल वेल से कोई मुल्क बनते नहीं है। आपने भी देख लिया है, बड़े बड़े ममालिक तेल निकला, तेल नेशंस बनती हैं यहाँ से, तालीम से, सेहत से, एंटरप्रेन्योरशिप से हैं, और इंस्टीट्यूशन से। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमें विरसे में मिली और टाइम लग रहा है आपको हैंडल करने में और हुकूमत को हैंडल करने के लिए। मगर एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब आप लोग एक्सपोर्टर्स हैं, आप लोग इस दौर से गुज़रे हैं कि पाकिस्तान की बदनामी की गई। कुछ हमारा हाथ होगा उसमें, कुछ दूसरों का हाथ होगा, एंड यू आर फाइटिंग दैट बैटल। कभी दहशतगर्दी का लेबल लग गया, कभी डिसऑनेस्टी का लेबल लगाया गया। इन चीज़ों को आप बैटल करते रहे हैं। जो एक्सपोर्टर्स हैं, ख़ास तौर पर वो जो सिर्फ पाकिस्तान में कारोबार करता है, उसको कोई फ़र्क नहीं होता कि दुनिया में क्या कैफियत है। एक्सपोर्टर्स को ख़ास तौर पर आपके यहाँ दहशतगर्दी के अलार्म की वजह से आपके यहाँ लोग नहीं आते थे, कहते थे दुबई आकर मिल लो, तो लिहाजा आपकी एक्सपोर्ट्स भी नहीं बनती थी हैं। उससे आप गुज़र रहे हैं, गुज़र चुके हैं, मगर आपका ब्रांड अब आपको चमकाना पड़ेगा। एक ब्रांड है फुटबॉल का ब्रांड मिसाल के तौर पर, फार्मास्यूटिकल का ब्रांड, मसालों का ब्रांड, ये ब्रांड अलग अलग हैं। एक है पाकिस्तान का ब्रांड, पाकिस्तान का नाम किसी ब्रांड के साथ लगना, वो जिम्मेदारी आपकी है। ये ब्रांड पाकिस्तान जो है ना,
اس کو چمکانا، اس کو پالش کرنا. اور کیسے آئے گا یہ آئے گا ریلائبلٹی سے. جب دنیا آپ کو ٹرسٹ ورتھی سمجھنے لگے گی. آپ دھوکہ دینے والے لوگ نہیں ہیں اور ہیں بھی نہیں. آپ اپنی زبان کے پکے ہیں اور ہیں بھی. تو اگر یہ ٹرسٹ دنیا میں آ جائے ایک نئی برانڈ کے ساتھ. دیکھو جو کمپٹیشن ہے وہ عام کمپٹیشن کے اندر آپ ان کے ساتھ بھاگیں گے بڑی محنت کریں گے، مگر آپ کو ایج جن چیزوں سے حاصل ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ برانڈ پاکستان کو جیسے جیسے آپ چمکائیں گے ہوگا. آج کل آپ کو ایک اپارچونٹی مل رہی ہے، اللہ کی طرف سے مل رہی ہے کہ افغانستان میں امن کا امکان ہے. اس سے بڑی ہیوج اپارچونٹی اللہ کی دین ہے، مگر جیو پالیٹکس کا شکار ہے یہ کیفیت. آپ اور ہم پریشان ہیں، جیو پالیٹکس کا شکار ہے. جیو پالیٹکس ایک عجیب کروٹ لے رہی ہے جو ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں تھا. کبھی پاکستان کو بلیم کیا جاتا ہے، کبھی ان کے اوپر بندشیں لگانے کا امکان ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن سے پاکستان کو اور آپ لوگوں کو ایکسپورٹ کے حوالے سے جتنا بینیفٹ ملے گا ریکنسٹرکشن آف افغانستان کے اندر، نو ہاؤ کے حوالے سے، پڑوس کے اندر اس سے بڑا نو ہاؤ کہاں ہوگا گڈز کے حوالے سے. صرف افغانستان کا نہیں، افغانستان میں امن ہو تو آپ نے خود ذکر کیا تاجکستان، ازبیکستان بے چین ہے. جتنا میں ملا ہوں، تاجک صدر یہاں تشریف لائے تھے چند مہینے پہلے، بے چین تھے اس بات پر کہ بھئی ہمیں راستہ چاہیے گوادر تک. ان لوگوں نے ویئر ہاؤسنگ فیسلٹیز گوادر میں لے لی ہیں صرف اس نیت سے کہ جیسے ہی راستہ کھلے گا. اس نے کہا کہ جناب، انہوں نے کہا کہ میں گڈز بھیجتا ہوں، اگر روس کے ذریعے ماسکو کے ذریعے جائے تو 6000 میل ہے. پاکستان کو اتنا شارٹ ہے کہ آپ کو، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو کراچی جانے میں 1 گھنٹہ 55 منٹ لگتے ہیں، مجھے یہاں آنے میں 1 گھنٹہ 10 منٹ لگے اسلام آباد. تو وہ خود بے چین ہے، جس کو انگریزی میں کہیں دے آر سیلیویٹنگ ایٹ دا پراسپیکٹ کہ پاکستان کا راستہ، پاکستان کے ذریعے راستہ کھل جائے گا. اچھا، اور آپ لوگ تاجر، اگین آپ لوگ اپارچونیٹیز تلاش کریں گے، حکومت مارکیٹ تھوڑی تلاش کرے گی. آپ لوگ، میں جو لاہور کی مثال دے رہا تھا، اس میں حکومت نے صرف یہ اہتمام کیا کہ انڈسٹری سیٹ اپ کرنے میں 8 منتھس میں انہوں نے سیٹ اپ کر لی. دے امپلوائے 3000 پیپل، 8 مہینے میں سیٹ اپ کر لی، اور انہوں نے کوئی ٹیکس بینیفٹ بھی نہیں لیا. اب وہ اس کو مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے جو 2-3 باتیں آپ سے ریکویسٹ کر رہا تھا، ایک تو برانڈ پاکستان کی ہے، میں نے آپ سے کہی. دوسری میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ مجھے خوشی ہوئی یہاں دیکھ کر کہ خواتین بھی ایوارڈز لینے آئیں. اچھا، یہ بہت ضروری ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو لون لینا تو آتا ہے نا، آپ کی انڈسٹری کے اندر لون تو بنیادی چیز ہے نا. خواتین کو لون لینا نہیں آتا، مجھے نہیں آتا کیونکہ میں اس انڈسٹری میں نہیں ہوں. حکومت کے پاس لونز موجود ہیں، چھوٹے اور بڑے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ فیسیلیٹیشن ڈیسک ہی نہیں بنائیے، بلکہ اس سے آگے بڑھیے. مجھے معلوم ہے کہ بینکس کے پاس خواتین کے انٹرپرونرشپ کے لیے لونز کم انٹرسٹ پر ہیں. جتنے حکومت نے کہا ہے بینکس کو دینے کے لیے، اتنی خواتین بھی نہیں پہنچیں، 4-5% بھی استعمال نہیں ہوا. تو خواتین کی انٹرپرونرشپ اور ان کے لیے راستہ نہیں کھولیں گے تو یہ آپ کو معلوم ہے ایس ایم ایز کے ذریعے چائنا نے ترقی کی. آپ سمجھتے ہیں بڑی انڈسٹری کے ذریعے صرف پاکستان ترقی کرے گا؟ نہیں، 60-70% کام، آپ میں سے بہت سارے ایس ایم ایز سے بڑی انڈسٹری میں آئے ہیں. 70% کام جو ہے وہ ایس ایم ایز میں ہوگا، دا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز. اس میں آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ کریں. دوسرے یہ کہ خواتین امپلائمنٹ پر توجہ دیں. میں جانتا ہوں پچھلے دنوں سیالکوٹ نے کچھ ایوارڈز دیے، وہاں انڈسٹریز کے لیے ٹوٹل اہتمام کیا. گھر سے بس لے جائے، گھر تک لائے، انوائرمنٹ انہوں نے پیدا کی، سیکیورٹی پیدا کی. نتیجہ یہ ہوا کہ خواتین آرام سے وداؤٹ اینی فیئر آف ہراسمنٹ وہاں آتی ہیں. تو ایسا ماحول آپ ہی سے درخواست کر سکتا ہوں، آپ امپلائر بھی تو ہیں بڑے بڑے، تو ادھر بھی آپ توجہ دیں. تیسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈسیبلڈ لوگ، ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ، آپ نے ایک خاتون کو دیکھا ہوگا جنہوں نے ریپرزینٹ کیا ابھی باہر، بڑا کام، کتنا سنہرا. ہاؤ پراؤڈ آئی ایم اینڈ دا کنٹری از کہ ایسے لوگوں کو بھی پاکستان نے موقع دیا.
انہی کے بھائی آلسو ویژولی ڈسیبلڈ, ان کو ہم نے شاید ایوارڈ بھی دیا, ان کو کورٹ سے جا کر مقدمہ لڑنا پڑا کہ آئی کین بی اے لائر اینڈ آئی کین بی اے جج اینڈ ہی از اے جج. تو یہ اسکل سیٹ ان کا ڈیولپ کریں, مگر کریں. حکومت 5% اور 2% کے بیچ میں ویسیلیٹ کر رہی ہے کہ کتنی امپلائمنٹ ہونی چاہیے. آپ اپنی فیکٹریز کے اندر اس کا اہتمام ضرور کریں. فگرز یہ ہیں دنیا کے کہ 10-12% ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہر معاشرے میں ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں ان انڈسٹریز کو جنہوں نے, ایک ادارے نے جو فوڈ انڈسٹری سے تعلق ہے, کراچی کے اندر ایک آؤٹ لیٹ کھولا ہے جو صرف ہیئرنگ ڈسیبلڈ لوگ چلاتے ہیں. کوئی ایک آدمی اور نہیں ہے ہیئرنگ ڈسیبلڈ. کیوں نہیں کر سکتے؟ لہٰذا آپ سے درخواست ہے, دس از اے میٹر آف ریکویسٹ, کمپیشن نہیں, ناٹ الون کمپیشن. کیوں کمپیشن میں آپ نے نوکری دے دی, پرفارم نہیں کر رہا, اسکل ڈیولپ بھی کریں تاکہ وہ بھی خوش رہے اور آپ بھی خوش رہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس اعتبار سے پاکستان کے اندر جو کیفیت آپ لوگوں کی محنت کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کے اندر دنیا کے اندر آج کل ہر کارپوریشن کے اوپر یہ چیز دیکھی جاتی ہے. 5 چیزیں نہیں لگ گئیں. پہلے تو صرف یہ تھا کہ اسٹاک ہولڈر پروفٹ, جو مالکان کا پروفٹ ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ دنیا فکر کر رہی ہے وائی کانٹ وی بی دا لیڈر. دنیا یہ فکر کر رہی ہے کہ جب صرف اسٹاک ہولڈر کے ساتھ مت دیکھو, اپنے مزدوروں کا خیال رکھو. اور آپ لوگ رکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں ہمدردی آپ کے یہاں اور بڑھنی چاہیے, فلنتھروپی آپ کے یہاں بے انتہا ہے. تو دنیا کہتی ہے کہ اب مزدوروں کا بھی خیال رکھو. دنیا یہ کہتی ہے کہ انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھو, پولیوشن کا آپ خیال رکھیں, کسی طرح سے اس کو ہینڈل کریں. اور دنیا آج کی بات کرتی ہے اور مستقبل کی بات سے کہ آپ رسپانسبل انڈسٹری ہیں جو مستقبل کے اندر بھی پاکستان کے عوام کے حوالے سے آپ بینیفیشل ہیں, اور آپ کے جو مینجمنٹ ہے اور جو امپلائمنٹ ہے یہ سب کلیئر ہے. دنیا میں آج لونز, اس کے مخصوص نمبر رکھ لیے ہیں لوگوں نے, لونز نہیں دیتے, ان کو زیادہ آسانی سے دیتے ہیں جو لیبر کے حوالے سے رسپانسبل ہیں. بلکہ ممالک آپ کو جو باہر سے کانٹریکٹس دیتے ہیں تو اب وہ آپ سے بھی انسسٹ کر رہے ہیں کہ لیبر کے اعتبار سے کوئی ایسا نہیں کرو کہ جس کے اندر چائلڈ لیبر استعمال ہو جائے, یا لیبر کے اعتبار سے ان کو وہ فیسلٹیز نہ ہوں. تو ان گزارشات کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ سب سے رسپانسبل سیکٹر ماشاءاللہ ایوارڈ ونرز ہیں, یہ چیمبرز ہیں, یہ فیڈریشنز ہیں, پاکستان کو تجارتی محاذ پر جو جیت دلوائیں گے وہ آپ لوگ دلوائیں گے. اور اس کے اندر ہر چیز ٹینجبل اور ترازو میں اور پیسے کے ترازو میں نہیں تولی جاتی, ایک جذبات کے ترازو میں اور ایک ابھرتا ہوا چمکتا ہوا خوبصورت سے پاکستان کے ترازو میں بھی باتیں تولی جاتی ہیں. شکریہ خواتین و حضرات, السلام علیکم.